کیونکہ جب سب سے بڑی چیز کا ذکر کر دیا جائے، جب سب سے بڑے مرتبے کا، سب سے بڑے نام کا تذکرہ کر دیا جائے، تو پھر چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کرنا وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر کسی انسان کا ہم تعارف کرائیں کہ صاحب یہ ایم اے پاس ہیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ پرائمری بھی ہیں اور میٹرک بھی ہیں، تو سننے والا ہنسے گا کہ بھئی تمہارا دماغ درست ہے۔ جب سب سے اونچی ڈگری کا ذکر کر دیا کہ یہ ایم اے پاس ہے، تو پھر ایم اے کا تذکرہ کرنے کے بعد چھوٹی ڈگری کا ذکر کرنا وہ بے محل بن جاتا ہے، خلاف عقل بھی ہے اور فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ مضمون بیان کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اس رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اول تو یہ ہے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت رفاقت نصیب ہو، نہ کہ پہلے نبیوں کی، کیونکہ جو ہمارے دلوں میں محبت اور عقیدت اور کشش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائی جاتی ہے، وہ پہلے انبیاء کی نسبت نہیں ہے۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جنت میں، یہ کہا گیا کہ انعم اللہ علیہم۔ اس آیت کے نزول سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ ہوں گے، تو بھئی ہمیں کیا فائدہ؟ اور پھر یہ اگر یہی مضمون تھا کہ نبیوں کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، تو پھر اس کے بعد والصدیقین والشہداء والصالحین کی ضرورت، ان کی ضرورت باقی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں لکھا ہے کہ مع اس کی بنیادی طور پر 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ مع کے معنی ہے ساتھ۔ ایک مع کا ساتھ ہونا یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے ساتھ ہو، جیسے ہم دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں، یہ زمانے کے لحاظ سے رفاقت ہوتی ہے۔ دوسرا ساتھ ہونے کی شکل یہ ہے کہ جگہ کے لحاظ سے ساتھ ہوں، مکان کے لحاظ سے ساتھ ہوں، جیسے ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دونوں کو آپس میں زمانی معیت بھی حاصل ہے اور مکانی معیت بھی حاصل ہے۔ اس ساتھ ہونے کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے اضافی قسم کی، جیسے فلاں فلاں کا بھائی ہے، کہتے ہیں یہ اضافی قسم کی معیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ کہتے ہیں چوتھی قسم، چوتھی شکل ساتھ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم مرتبہ ہوں، مرتبہ اور انعامات پانے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، جو اس کو انعام ملا وہی اس کو انعام ملے، جو اس کو مرتبہ ملا وہی اس کو مرتبہ ملے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سب سے بڑی ڈکشنری جو امت میں تسلیم کی جاتی ہے وہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفردات ہے، اس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ضرور۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 502 ہجری میں فوت ہوئے تھے، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ ان کی کتاب ہے مفردات، قرآن کریم کی سب سے مستند ترین ڈکشنری۔ اس میں لفظ مع کے نیچے لکھا ہے مع یقتضی الاجتماع، کہ مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا۔ کہتے ہیں اما فی المکان، یا تو جگہ کے لحاظ سے ساتھ ہونا مراد ہوگا، نحو ہما معا فی الدار، جیسے یہ کہا جائے کہ وہ دونوں گھر میں اکٹھے ہیں، او فی الزمان، یا زمانے اور وقت کے لحاظ سے ساتھ ہونا، جیسے کہتے ہیں ولدا معا، وہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، او فی المعنی کل متضاعفین، کہتے ہیں یا معنوی طور پر کو ساتھ ہونا، جیسے نحو الاخ والاب، جیسے بیٹا، جیسے بھائی اور باپ۔ کہتے ہیں فإن أحدهما صار أخا للآخر فی حال ما صار الآخر أخاه، کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے، جیسے وہ اس کا بھائی ہے یہ اس کا بھائی ہے۔ کہتے ہیں یہ معنوی طور پر ساتھ ہونا ہے، معیت ہے۔ کہتے ہیں چوتھی شکل کیا ہے، وَإِمَّا فِي الشَّرَفِ وَالرُّتْبَةِ، کہ دونوں کو بزرگی کے لحاظ سے
व रुतबत, और रुतबा पाने के लिहाज से रफाकत नसीब हो, जो रुतबा उसको मिला वो उसको मिले, जो बुजुर्गी उसको मिली वो उसको मिले, जो दर्जात उसे मिले वो उसे मिले। अब ये आयत कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के इस रसूल की इताअत करेंगे, अब ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि यहाँ पर इनाम बयान होना चाहिए उसके नतीजे में, ना कि महज साथ होना। महज साथ होना तो कोई इनाम नहीं, वरना सबसे बड़े नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके साथ सबसे बड़ा काफिर अबू जहल भी साथ ही खड़ा होता था, उसी शहर में था, रिश्तेदार था। अबू लहब वहीं होता था, साथ साथ रहता था। मुनाफिकीन भी आपके साथ थे। तो महज साथ होना कोई खूबी की बात नहीं। तो फिर इस आयत में चारों में से कौन सी मईयत मुराद होगी? शर्फ और रुतबे के लिहाज से, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो इनामात पाने के लिहाज से उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया था। यानी नबियों के इनामात पाएंगे, सिद्दीकों के इनामात पाएंगे, शहीदों के इनामात पाएंगे, नेकों के इनामात पाएंगे। तो इसमें ये बशारत दी गई है। चुनांचे ये मिसालें कि इस मफहूम में मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो कुरान करीम में भी पाई जाती हैं। नमूने के तौर पे मैं एक तो आपको पेश करता हूँ। जी, कुरान में ये आयत जो मैंने पढ़ी थी जी ये सूरत निसा की आयत नंबर 70 है, जी, जिसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ। मन युति अल्लाह वाली। मैं युति अल्लाह वाली। इसी आयत, इसी सूरत में अल्लाह ताला इसी सूरत निसा की आयत नंबर 146 और 47 में ये लफ्ज़ मा इस्तेमाल हुआ है। जी अल्फाज ये हैं, फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले गड़े में होंगे। वलन तजदा लहुम नसीरा, और तू उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएगा। इल्लल्लज़ीना ताबू, फरमाया सिवाय उन मुनाफिकीन के वो दोज़ख के गड़े में नहीं होंगे। कौन मुनाफिकीन? कौन से? इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की। पहली खूबी ये। व असलहू, और तौबा के बाद अपने कौल और फेल में उन्होंने नेकी पैदा की। व तसमू बिल्लाह, और अल्लाह ताला के साथ मजबूत मोहब्बत और प्यार का रिश्ता कायम किया। व अखलासू दीनहुम लिल्लाह, अपना दीन, अपनी इताअत, अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए खालिस कर ली। फरमाया मुनाफिकीन में से जो लोग अपने अंदर ये चार खूबियां पैदा करेंगे, फ़उलाइका मअल मोमिनीन, वो मोमिनों के साथ हैं। क्या इन चार खूबियां पैदा करने वालों को मुनाफिक कहा जाएगा? कि हैं तो ये मुनाफिक, लेकिन वैसे मोमिनों के साथ हैं। जैसे मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा होते थे, वहाँ सहाबा मुखलिसीन भी बैठे होते थे, और उसी महफिल में मुनाफिकीन भी बैठे होते थे। अगले फ़िक्रे ने इस बात की वजाहत कर दी कि यहाँ फ़उलाइका मअल मोमिनीन से क्या मुराद है कि ये चार खूबियाँ पैदा करने वाले फ़उलाइका मअल मोमिनीन मर्तबा के लिहाज से मोमिनीन में शामिल होंगे, इनामात पाने के लिहाज से मोमिनीन में शामिल होंगे। चुनांचे अगला जुमला ये है, वसौफा योतिल्लाहुल मोमिनीना अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला मोमिनीन को अजर अजीम देगा। अगर ये चार खूबियां पैदा करने वाले सिर्फ मोमिनों के साथ हैं, मोमिन नहीं हैं, तो इनको तो इन चार खूबियों को कोई इनाम नहीं मिलेगा। क्योंकि आयत कह रही है कि इनाम मिलेगा मोमिनीन को, और इन चार खूबियों वाले अफराद के बारे फरमाया कि ये मोमिनों के साथ हैं। तो इस आयत पे गौर करें तो उस आयत को समझने में मिशल राह का काम देती कि जो मा का मफहूम इस आयत में है वही उस आयत में